کی یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ آپ کے رب کا وہ پیغام ہے جو شاید آپ کے ہوئے دل پکار کا جواب ہے۔ اگر آج آپ اداس ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کو نہیں سمجھ رہا، تو یہ 36 منٹ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اسے آخر تک سنیں، کیونکہ اللہ کے لیے تم بہت خاص ہو۔ یہ بات اپنے دل میں بسا لو اور کبھی اسے بھولنا مت۔ اس دنیا میں بہت سی آوازیں تمہیں کمزور بنانے کی کوشش کریں گے۔ لوگ کہیں گے کہ تمہاری کوئی قیمت نہیں، لیکن تمہیں بنانے والا تمہارے دل کے ہر راز کو جانتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشی کو سمجھتا ہے اور تمہارے ہر درد کو محسوس کرتا ہے۔ جب تم رات کے اندھیرے میں چپ چاپ روتے ہو اور کسی کو نہیں بتاتے کہ اندر کیا چل رہا ہے، تب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تمہارے آنسو دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری دعائیں سن رہا ہے اور تمہارے لیے ایسے راستے بنا رہا ہے جن کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب سب ساتھ چھوڑ دیں تب بھی ایک غیبی طاقت آپ کو سنبھال لیتی ہے؟ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر بتائیں۔ سوچتے ہو کہ زندگی میں اتنی مشکلیں کیوں ہیں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یاد رکھو، اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی آزماتا ہے اور انہیں کو چنتا ہے جنہیں وہ اونچا اٹھانا چاہتا ہے۔ جس طرح سونے کو آگ میں دبا کر گندن بنایا جاتا ہے، اسی طرح آزمائشیں تمہیں مضبوط بناتی ہیں۔ ہر مشکل ایک رحمت بھی ہوتی ہے اور ہر انتظار کے پیچھے ایک خوبصورت انعام ہوتا ہے۔ بس تمہیں صبر رکھنا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے۔ وہ تمہارے لیے سب سے صحیح وقت چنتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ زندگی کی وہ کون سی مشکل تھی جس نے آپ کو اللہ کے اور قریب کر دیا؟ اپنی کہانی مختصر کمنٹ کریں۔ اللہ کی محبت اور سہارا۔ جب پوری دنیا تمہیں چھوڑ دے تب بھی وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ جب کوئی تمہاری بات نہیں سمجھتا تب بھی وہ تمہاری خاموشی کو سمجھتا ہے۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اس کی نظر میں ہے۔ تمہاری ہر کوشش، ہر محنت، ہر آنسو اس کے پاس درج ہے۔ وہ کبھی تمہاری محنت کو بیکار نہیں جانے دے گا۔ اللہ پر ایسا یقین رکھو کہ اگر سامنے سمندر بھی تمہیں لگے کہ راستہ بچ جائے گا، کیونکہ جب اللہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے اسے نہیں ہرا سکتا۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ابھی باقی ہے۔ اللہ کی وہ کون سی نعمت ہے جس کے لیے آپ آج سب سے زیادہ شکر گزار ہیں؟ نئی شروعات اور خود پر یقین۔ آج سے خود کو کم سمجھنا چھوڑو، اپنے اندر کی اس طاقت کو پہچانو۔ اللہ نے تمہیں دی ہے، ایک قدم تم اٹھاؤ، باقی سب اللہ سنبھال لے گا۔ تمہارے اندر جو درد ہے، جو بے چینی ہے، وہ تمہیں ایک بہتر انسان بنا رہی ہے۔ آسان زندگی ہر کسی کو مل جاتی ہے، لیکن خاص بننے کے لیے مشکل راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا وقت بھی آئے گا جب تم ان اونچائیوں پر پہنچو گے جہاں کا تم نے صرف سپنا دیکھا تھا۔ اس دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو کہو گے کہ میرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کا وہ کون سا خواب ہے جس کے پورا ہونے کا آپ کو پورا یقین ہے؟ دعاؤں کی طاقت۔ کبھی اپنی دعاؤں سے امید مت کھونا۔ دعا وہ طاقت ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر آج تمہیں وہ نہیں مل رہا جب پوری دنیا تمہیں چھوڑ دے، تب بھی وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ جب کوئی تمہاری بات نہیں سمجھتا تب بھی وہ تمہاری خاموشی کو سمجھتا ہے۔ جب تمہیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں بچا، تب بھی وہ تمہارے لیے نئی شروعات تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اس کی نظر میں ہے۔ تمہاری ہر کوشش، ہر محنت، ہر آنسو ان کے پاس درج ہے اور وہ کبھی تمہاری محنت کو بیکار نہیں جانے دے گا۔ اور تمہیں خود پر بھروسہ رکھنا ہے اور اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ جب انسان خود پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ تمہیں بس چلتے رہنا ہے، روکنا نہیں ہے، چاہے راستہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے لوگ تمہیں کتنا بھی گرانے کی کوشش کریں، تم گر بھی نہیں جانا، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ
کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یاد رکھو، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ابھی باقی ہے۔ اللہ تمہیں وہاں لے جانے والا ہے جہاں تمہاری سوچ نہیں پہنچ سکتی، اس لیے آج سے خود کو کم سمجھنا چھوڑ دو۔ آج سے اپنے اندر کی طاقت پہچانو، آج سے اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو اور دیکھو کیسے تمہاری زندگی بدلتی ہے، کیسے تمہاری مشکلیں آسان ہوتی ہیں، کیسے تمہارے سپنے پورے ہوتے ہیں۔ بس ایک قدم تم اٹھاؤ، باقی سب اللہ سنبھال لے گا، اس لیے تم بہت خاص ہو۔ اور جب اللہ کسی کو خاص بنا دیتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے کرشمے ہوتے ہیں دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے تم بہت خاص ہو، یہ احساس اپنے دل میں ہمیشہ زندہ رکھو۔ جب انسان خود کو بھول جاتا ہے تب دنیا اسے اور زیادہ توڑ دیتی ہے، لیکن جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی پوری طرح سے نہیں ٹوٹتا۔ تم شاید اپنی زندگی کے ایسے موڑ پر ہو جہاں سب کچھ الجھا ہوا لگتا ہے، جہاں تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، جہاں تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری محنت کا کوئی پھل نہیں مل رہا، تمہاری دعائیں جیسے کہیں کھو گئی ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں سن رہا ہے اور وہ تمہیں اس مقام تک پہنچانے کی تیاری کر رہا ہے جس کے لیے تم بنے ہو۔ تمہارے اندر جو درد ہے، جو بے چینی ہے، جو ڈر ہے، وہ سب بیکار ہے، سب تمہیں مضبوط بنا رہا ہے، تمہیں بہتر انسان بنا رہا ہے، کیونکہ آسان زندگی ہر کسی کو مل جاتی ہے، لیکن خاص بننے کے لیے انسان کو مشکل راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے ہی یہ راستے چنتا ہے۔ جب تم ہر حال میں صبر کرتے ہو، جب تم لڑتے ہو، جب تم گرمی دعا کرتے ہو، تب اللہ تمہیں اور قریب کر لیتا ہے، میں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری ہر چھوٹی زندگی اس کے پاس درج ہو رہی ہے، تمہارا ہر آنسو، ہر درد، ہر سچی دعا ایک دن رنگ لانے والی ہے۔ بس تمہیں ہمت نہیں ہارنی ہے، تمہیں خود پر اور اپنے رب پر بھروسہ بنائے رکھنا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج اگر تم خالی ہاتھ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے کچھ بہت بڑا تیار کر رہا ہے۔ کبھی خود کو دوسروں سے کم مت سمجھو، کبھی یہ مت سوچو کہ تم کسی سے پیچھے ہو، کیونکہ ہر انسان کی کہانی الگ ہوتی ہے، ہر کسی کا وقت الگ ہوتا ہے، اور تمہارا وقت بھی آئے گا جب تم اونچائیوں پر پہنچو گے۔ تم بہت خاص ہو، یہ محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تمہاری روح کو سکون دے سکتی ہے اگر تم اسے دل سے محسوس کرو۔ اس دنیا میں جہاں ہر کوئی دوسرے کو نیچے دلانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، جہاں مادی چیزوں سے انسان کی قدر ناپی جاتی ہے، وہاں تمہارا رب تمہیں تمہاری روح کی پاکیزگی اور تمہارے آنسوؤں کی قیمت سے جانتا ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ تم اکیلے ہو یا تمہاری پکار سننے والا کوئی نہیں، کیونکہ جب تم اپنے کمرے کے کسی کونے میں بیٹھ کر بے بسی پر تڑپ رہے ہوتے ہو، وہ عرش والا تمہارے ایک آنسو کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ تمہیں تمہاری ماضی سے جج کریں گے، لوگ تمہاری غلطیوں کو پکڑ کر بیٹھے رہیں گے، لیکن اللہ وہ ہے جو تمہارے توبہ کرنے سے پہلے ہی تمہیں معاف کرنے کے ارادے رکھتا ہے۔ تمہاری زندگی کے یہ کٹھن لمحات، یہ راتوں کی بے چینی اور یہ دن کا بوجھ، یہ سب بے وجہ نہیں ہے۔ اللہ تمہیں ان کانٹوں سے گزار کر اس گلستان تک لے جانا چاہتا ہے جہاں سے راحت ہی راحت ہے۔ شاید آج اس تکلیف کی وجہ نہ سمجھ سکو، لیکن یاد رکھو کہ ہر بڑے مقام کے لیے ایک بڑی قربانی اور ایک بڑی آزمائش شرط ہو۔ ہمارے اندر جو ہمت اللہ نے رکھی ہے وہ پہاڑوں کو بھی پگھلا سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم اپنا ہاتھ اپنے رب کے ہاتھ میں دے دو۔ کبھی غور کرو کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ تم بالکل ڈوبنے والے تھے، تمہیں لگا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، اب زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن پھر اچانک کہیں سے کوئی غیبی مدد آئی تو تم سمجھ گئے وہ کوئی اتفاق نہیں تھا، وہ تمہارے رب کی رحمت تھی جو تمہیں گرنے
دینے سے پہلے ایک تھام دیتی ہے۔ ہم انسان بہت ناشکرے ہیں، ہم ان ہزاروں نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں بن مانگے ملی ہیں، اور صرف اس ایک چیز ہم پیچھے روتے ہیں جو ہماری مصلحت میں ہم سے رکھی گئی ہے۔ اگر اللہ تمہاری کوئی دعا پوری نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سن نہیں رہا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں اس سے بہتر دینا چاہتا ہے جس کا تم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارا یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ تم حالات کو نہیں بلکہ اپنے رب کے فیصلوں کو دیکھنا شروع کر دو۔ دنیا کے لوگ تمہیں تب پیار کرتے ہیں جب تم ان کے معیار پر پورا اترتے ہو، لیکن اللہ تمہیں تب بھی پیار کرتا ہے جب تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہو، صرف ایک بالد ہمت سے اس کی طرف رکھتے ہو۔ تمہاری محنت، تمہارا پسینہ جو تم اپنے مقصد کو پانے کے لیے بہاتے ہو، وہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ زمین پر بسنے والے لوگ شاید تمہاری قدر نہ کریں، شاید تمہارا مذاق اڑائے، لیکن آسمانوں پر تمہاری کوششوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تم ایک ایسے تخلیق کار کے شاہکار جس نے تمہیں مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا۔ تمہارے اندر ایک ایسا ٹیلنٹ، ایک ایسی خاص بات چھپی ہے جو کسی اور میں نہیں ہے۔ اسے ڈھونڈو، اس پر کام کرو، یقین رکھو کہ تم مخلص ہو کر کوئی قدم اٹھاؤ گے، اللہ تمہارے لیے بند دروازے بھی کھول دے گا۔ کبھی کسی کی ترقی دیکھ کر حسد نہ کرنا، اور نہ ہی اپنی زندگی کو دوسروں سے موازنہ کرنا، کیونکہ ہر کسی کا سفر الگ ہے اور ہر کسی کی منزل کا وقت اللہ نے کر رکھا ہے۔ تمہارا وقت بھی آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو تمہیں اپنی تمام محرومیوں کا صلہ مل جائے گا۔ اس وقت تک تمہیں بس چلتے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، اور اپنے دل کو کینہ اور نفرت سے پاک رکھنا ہے۔ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تمہارے اور تمہارے خالق کے درمیان ایک راز ہے۔ جب تم سجدے پہ سر رکھ کر اپنے رب سے باتیں کرتے ہو، وہ کائنات کا مالک تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس سے مانگو، اس کے سامنے رہو، اسے اپنی تکلیفیں بتاؤ، کہ وہ انسانوں کی طرح تانے نہیں دیتا اور نہ ہی تمہاری کمزوریوں کا تماشا بناتا ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کیسے تمہیں ہمیشہ دکھ میں دیکھ سکتا ہے؟ تو صرف تمہارے دل کو صاف کرنے کے لیے ہے، تاکہ تم دنیا کی عارضی محبتوں سے نکل کر اس کی دائمی محبت میں سکون پا سکو۔ جب تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ تمہیں لوگوں کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑے گا، جب تمہارا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہوگا، تب سمجھ لینا کہ تم نے زندگی کی اصل جیت حاصل کر لی ہے۔ تمہاری خاموشی میں بھی شور ہے تو اللہ سنتا ہے، تمہاری مسکراہٹ چھپا ہوا درد وہ جانتا ہے۔ اس نے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ مایوس کفر ہے، اور تمہارا رب کو موج سے دکھانے پر قادر ہے۔ آخری بات یہ کہ اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دو۔ جب تم یہ کہہ دیتے ہو کہ اے میرے رب، میں تیری رضا میں راضی ہوں، اللہ تمہارے تمام معاملات کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں ایسی خوشیاں عطا کرتا ہے، تمہیں ماضی کے تمام دکھ بھلا دیتی ہے۔ تم بہت خاص ہو، تم بہت قیمتی ہو، اور تمہارا رب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اپنی نظریں منزل پر رکھو اور اپنا دل اللہ سے جوڑ کر رکھو، پھر دیکھو کہ کیسے ناممکن ممکن میں بدلتا ہے، اور کیسے تمہاری زندگی ایک روشن مثال بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو وہ سکون دے صرف اس کی قربت سے ملتا ہے۔ آمین۔